کلمات کے چند اشعار۔ خواہش کبھی ہوئی نہیں بیت الحرام کی، خواہش کبھی ہوئی نہیں بیت الحرام کی، دل میں تڑپ ہے آپ کے دیوار و بام کی، دل میں تڑپ ہے آپ کے دیوار و بام کی، وہ لب ملے تو دین کے قانون بن گئے، وہ لب ملے تو دین کے قانون بن گئے، وہ جن پہ حق نے اپنی ہلاکت تمام کی، وہ لب ملے تو دین کے قانون بن گئے، وہ جن پہ حق نے اپنی ہلاکت تمام کی۔ فانی ہے سب یہاں کے وجود ایک رب کا، فانی ہے سب یہاں کے وجود ایک رب کا، نسبت جو ان سے ہو تو ہے صورت دوام کی، نسبت جو ان سے ہو تو ہے صورت دوام کی۔ دنیا کہے ہے یوم عقوبت اسے مگر، دنیا کہے ہے یوم عقوبت اسے مگر، محشر تو ایک نبی ہے دیدار عام کی، دنیا کہے ہے یوم عقوبت اسے مگر، محشر تو ایک نبی ہے دیدار عام کی۔ خود خالق یکتا بھی جنہیں تکتا رہ گیا، خود خالق یکتا بھی جنہیں تکتا رہ گیا، اس قامت زیبا کی تھی حالت قیام کی، اس قامت زیبا کی تھی حالت قیام کی۔ ہر وقت التجا ہے یہ تاریخ کی یاد سے، ہر وقت التجا ہے یہ تاریخ کی یاد سے، مولا کبھی تو دیکھیے حالت غلام کی، مولا کبھی تو دیکھیے حالت غلام کی، خواہش کبھی ہوئی نہیں بیت الحرام کی، جی میں طرف ہے آپ کے دیوار و بام کی۔ امام حسین علیہ السلام کے حضور سلام کے چند اشعار۔ دل کی دھڑکن کا میری ایک ہی عنوان ہے حسین، دل کی دھڑکن کا میری ایک ہی عنوان ہے حسین، میری چاہت میرا دارو میری چاہت میرا دارو میرا درما ہے حسین، دل کی دھڑکن کا میری ایک ہی عنوان ہے حسین، میری چاہت میرا دارو میرا درما ہے حسین، ظلم کی تیغی دنیا سے مٹانے کے لیے، ظلم کی تیغی دنیا سے مٹانے کے لیے، عدل و انصاف کا ایک نہر درخشاں ہے حسین، عدل و انصاف کا ایک نہر درخشاں ہے حسین، حق کو باطل سے جدا کر کے دکھا دیتا ہے، حق کو باطل سے جدا کر کے دکھا دیتا ہے، دین مرسل کا بنایا ہوا فرقہ ہے حسین، دین مرسل کا بنایا ہوا فرقہ ہے حسین، اس کے کردار نے منوایا زمانے بھر سے، اس کے کردار نے منوایا زمانے بھر سے، وارث ختم رسول بولتا قرآن ہے حسین، اس کے کردار نے منوایا زمانے بھر سے، وارث ختم رسول بولتا قرآن ہے حسین، ساتھ جو ہے وہی حق اور مقابل باطل، ساتھ جو ہے وہی حق اور مقابل باطل، رب کعبہ کی بنائی ہوئی میزاں ہے حسین، رب کعبہ کی بنائی ہوئی میزاں ہے حسین، جو رگے خون سے تلوار کو فتح کر دے، جو رگے خون سے تلوار کو فتح کر لے، ایک اللہ کا اعجاز ہے برہاں ہے حسین، ایک اللہ کا اعجاز ہے برہاں ہے حسین، آپ کی
حکمت و عظمت کا بیان ہو کہتے، آپ کی حکمت و عظمت کا بیان ہو کہتے، آپ کے گھر کا تو جبریل بھی دربان ہے حسین، آپ کے گھر کا تو جبریل بھی دربان ہے حسین، ظلم جو تجھ پہ روا رکھا جفا کاروں نے، ظلم جو تجھ پہ روا رکھا جفا کاروں نے، بس اسی ظلم کے لیے دی گئے گریاں ہے حسین، اور جس کی الفت کے بنا دین نہیں، جس کی الفت کے بنا کچھ بھی نہیں ہے تاریخ، جس کی الفت کے بنا کچھ بھی نہیں ہے تاریخ، وہ ایمان کے ایمان کے ایمان ہے حسین، جن کی دھڑکن کا میری ایک ہی گناہ ہے حسین، میری چاہت میرا دارو میرا گرما ہے حسین۔ شہدائے کربلا اور وسیلہ کربلا کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، اسمہ مختوم مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس مواتر مطہر منظر فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ قدر الدجا صدر الہدی نور الہدی کیفی الہدی مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ واصلہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ، وسیلة المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود نذیرہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمة للعالمین راحة العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین نبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وهو أصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا أعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک هو الأبتر، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور یہ ان سورتوں میں سے ہے کیونکہ سب سے چھوٹی صورت ہے، اس لیے ہم سب کو یاد ہے۔ ایک انا اعطیناک الکوثر، یہ دو صورتیں ایسی ہیں جو ہمارے 99% افراد جس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، سو آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے، قربانی کیجیے، یہ یقین آپ کا دشمن کی بے نام و نشان ہے۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو عام ترجمہ میں نے قرآن مجید میں سے لیا ہے، اور اس میں سے عجیب سی بات یہ ہے
کہ یہ کہا جاتا ہے کہ لفظ کوثر کثیر المعانی لفظ ہے، اور شاید کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ اس سے زیادہ کثیر المعانی لفظ عربی زبان میں کوئی نہیں۔ اس کے اتنے معنی ہیں کہ کبھی بھی 1000 اس کے معنی۔ اور جب ایک زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ گھر بڑھا کر ایک کچھ جملے لے کر آئے تھے قرآن مجید کے مقابل پیش کرنے کے لیے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ حاضر ہوئے کفار، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ جملے بنائے ہیں۔ تو بہت سے ادبا اور شعراء مل کر انہوں نے کچھ جملے کرے، کچھ جملے بنائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جملے سننے سے پہلے فرمایا اس وقت جو مل کر آیت نازل ہوئی ہے وہ سنو، اس کے بعد تمہاری بات سن جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی تو انہوں نے سر پیٹی اور کہا کہ ہم سر جوڑ کر بیٹھے تھے کہ وہ لفظ استعمال کریں گے جس کو کثیر المعانی، ہر حرف وہ استعمال کریں گے، لفظ وہ استعمال کریں گے جو کثیر المعانی ہے، اور ہمیں یہ علم ہے کہ کوثر سے بڑا کثیر المعانی کوئی نہیں، اور ہم اسے استعمال کرنا بھول گئے۔ تو یہ وہ لفظ ہے جس کے اتنے معنی ہیں۔ ان کے عام میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جنت کے فوج کا نام ہے، وہ بھی ایک معنی۔ اسی نسبت سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ساقی کوثر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کے لیے بھی ساقی کوثر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شعراء نے بہت بانٹا ہے۔ تو ساقی کوثر اور کوثر کے ایک معنی جو لوگوں نے لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر اچھی چیز بہتات میں عطا کر دے کثرت کے ساتھ۔ اس لفظ کی جو اصل ہے وہ کاف سے رے ہے۔ عربی زبان میں ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے، وہ مادہ جو ہے وہ 3 حرفوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ جو حرف ہے اس کا کاف سے رے اس کا مادہ ہے، اور اسی سے اکثریت نکلا ہے، کثرت نکلا ہے، کوثر نکلا ہے، اور بہت سارے الفاظ۔ لیکن کوثر کے اپنے بہت سارے معنی موجود ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب و غریب ارشاد ہے، ہم نے عطا کیا ہے کوثر۔ ایسے ویسے کہتے ہیں ہم نے عطا کیا ہے قرآن، ہم ہیں جو آپ کو معراج کر لے گئے، ہم ہیں جس نے کوثر عطا کیا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کوثر کوئی بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناز کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ میں ہوں جس نے کوثر عطا کیا۔ جب یہ بات میرے ذہن میں آئی تو میں نے سوچا کہ اس لفظ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ قرآن مجید کا کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے تو اس لفظ کو دوسرے مقام پر دیکھو، تیسرے مقام پر دیکھو، چوتھے مقام پر دیکھو، وہ لفظ سمجھ میں آ جائے۔ تو اس نیت سے قرآن مجید کی وقت گردانی کی، پتہ چلا دوسری جگہ تو لفظ ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ ہے لفظ کوثر، اور وہ یہی ہے کہ نہ آتا ہے نہ کر کوثر، ہم نے کوثر عطا کرنا۔ اور میں سوچتا رہا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ لفظ کو سمجھنے کے لیے دوسرے مقام پر لفظ کو دیکھنا پڑتا ہے، دیکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کی اپنی صفات میں بے شمار صفات ہیں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ کیا کچھ نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک اس کی صفت ہے، وہ ہے الصمد۔ اللہ احد میں آتا ہے سورہ توحید میں، لم یلد ولم یولد ولم اللہ احد، اللہ الصمد،
اللہ سمجھ ہے. آپ سمجھ کے لفظ کا سمجھنے کی کوشش کیجیے قرآن مجید سے، یہ دوسرے مقام پر لفظ نہیں ہے. تو اللہ کے اسماء گرامی میں جو حیثیت سمدیت کی ہے وہ عطائے ربانی میں کوثر کی ہے. وہ عطائے ربانی میں کوثر کی حیثیت ہے. اور اللہ کتنے ناز سے فرما رہا ہے کہ میں نے کوثر. اور اس کے بعد ہمارا تو عمومی ماحول یہ ہے کہ ہم کچھ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ ملتا ہے، لیکن اللہ کا تعلق ایسا نہیں ہے. اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خصوص یہاں پر اس نے یہ فرمایا ہم نے دے دیا. اب ہم ترجمہ کر دیتے ہیں نماز پڑھیے. ترجمہ ہم نے کیا نماز پڑھیے. میں مطلب اس ترجمے کو چیلنج بھی نہیں کر سکتا اور ابھی کام بھی نہیں ہوں، لیکن ایک بات جانتا ہوں کبھی کبھی شائبہ سا پڑتا ہے کہ صلو کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں وہ درود کے لیے بھی آتا ہے، وہ نماز کے لیے بھی آتا ہے. درود اللہ پڑھتا ہے، نماز ضرور پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، درود اللہ پڑھتا ہے، نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود نہیں پڑھتے. ہمیں تعلیم دینے کے لیے انہوں نے درود پڑھا ہے، ورنہ تو درود نہیں تھی آپ کے لیے، لیکن ہمیں تعلیم دینے کے لیے انہوں نے درود بھی پڑھا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو صلو کا لفظ ہے نا، اسی سے ایک لفظ بنا ہے وصل، ملانا. سو صلو وہ شے ہے جو ملا دیتی ہے. درود پڑھیں تو حضور سے ملاقات ہو جاتی ہے، وہ ہمارے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں. اگر نماز پڑھیں تو مومن کی معراج ہو جاتی ہے. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کی نقل اتاری تو اللہ کے طور پر وصل حاصل ہو گیا جس حد تک ہو سکتا. اور اگر اللہ کی نقل اتاری ضرور پڑھ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی. تو صلو کا یہ لفظ ہے، پتہ نہیں پسند ہے آپ صلے دیجیے، آپ مثال کے قریب آئیے. اور عجیب بات ہے، اگلا لفظ بہت عجیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ہر اس کا ترجمہ جو میں نے جو قرآن مجید کے تراجم میں دیکھا یہ نہیں ہے کہ قربانی دیجیے، یہ ہے قربان کیجیے. قربانی دیجیے نہیں، قربان کیجیے. اور بے شک آپ کا دشمن مکر ہے. اب اصل میں اس بات کو جب ہم اور طریقے سے سوچتے ہیں کہ اللہ نے کوثر عطا فرما دی، اللہ نے فرمایا قربانی دو، اللہ کی عبادت کرو، اور تمہارا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے، تو کوثر کا ابتر سے تعلق کیا بنا؟ کوثر کا ابتر سے کوئی تعلق بنے گا نا. ایک آیت مبارکہ 3 جملوں پر مشتمل، ان 3 جملوں میں کوئی وقت ہو تو ہم دیکھتے ہیں، آپ نے سنا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور صلی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار حضرات آنے دیتے تھے کہ بیٹا تو رہے، نام مٹ جائے گا، نام آگے نہیں چل سکے گا، کیونکہ ہمارے یہاں نام بیٹوں سے چلتا ہے، بیٹا ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک، اس میں جو بات پوشیدہ ہے وہ میں زبان پر لا نہیں سکتا. تو میں نے کہا کہ بیٹا تو ہے نہیں. اللہ نے فرمایا بیٹا نہیں ہے، کوثر ہے. بیٹا نہیں ہے، کوثر ہے، اور وہ کوثر میں نے عطا کی ہے. وہ کوثر ہے جو میں نے عطا کی ہے. اور اس کوثر کے معنی کیا ہیں؟ اس کوثر کے معنی یہ ہے کہ کروڑوں بیٹوں پر وہ ایک کوثر بھاری ہے.
تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کوثر ہم نے عطا کی ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹا نہیں تو جتنے بھی بیٹے ہوں وہ پاکے برابر بھی نہیں ہے اس کوثر. اور اس کوثر کا ایک شائبہ آپ یوں سمجھے اس کی عظمت کا ایک شائبہ یہ ہے کہ جو مقابل میں آئے گا وہ افسر ہو جائے گا. یہ اس کوثر کے عظمتوں میں سے ایک اظہار ہے. تمام عظمتیں نہیں ہیں. ان کی عظمتوں کی کا گمان ہم نہیں کر سکتے. اس کو پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے. ان کے گمان سے بھی ہم بہت پڑے ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکبر وہ ذات اکبر ہے کہ ان سے بڑی کوئی ذات اکبر. اب وہ کہتے ہیں نا کہ اب ایسا دوسرا آئینہ دکانیں آئینہ ساز میں ہی نہیں ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکبر اور وہ ذات اکبر اگر عادت بنا لے کسی کا احترام کرنے کی یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ احترام کیا 2 مرتبہ احترام کیا 3 مرتبہ احترام کیا ایسا ہوا تو احترام کیا نہیں. ہمیشہ احترام کیا اور اتنا احترام کیا کہ عرب معاشرے کو سمجھ نہیں آیا. عرب معاشرے نے تنگ آ کر کہا کہ یہ ام الابی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا ایسا ادب کرتے ہیں جیسا ماؤں کا کیا جاتا ہے. عرب معاشرہ ماؤں پر بھی اس طرح کا ادب نہیں کرتا. عرب معاشرہ کے ہمارا معاشرہ میں کھڑے ہوتے ہیں, ماں کی بہت عزت و تعظیم ہوتی ہے, دل میں محبت ہوتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر مرتبہ پورے خط سے کھڑے ہوں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ عمل مبارک عادت بن گئی ہے تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوگی. ان کی عظمتوں کا گمان کیجیے کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی جس سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے وہ کھڑی ہو, ہمیشہ کھڑی ہو اور پھر قریبی ہوئی اپنی چادریں مبارک اتاری کہہ کر کے بچھائی کہا بیٹی بیٹھو. ہمیشہ ہی ایک بار کا مسئلہ نہیں, یہ عادت بنا لی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عمل مشیت خداوندی کے خلاف تو نہیں ہے. مشیت خداوندی کے خلاف عمل نہیں ہے اور کوئی اور وحی الہی کے سوا نہیں ہے اور وحی الہی کے ساتھ ہے اور عمل مشیت الہی کے تابع ہے کے ساتھ ہے. دونوں باتیں ہر وقت موجود ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ کے لیے فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. علماء کرام لکھتے ہیں جبکہ بہت سخت کا ٹکڑا ہے جو میں بولنے لگا. جناب علی مرتضیٰ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات ہیں, بڑے بڑے ارشادات ہیں, لیکن اتنا گہرا ارشاد نہیں جو انہوں نے یہ فرما دیا کہ میرے جگر کا ٹکڑا. اور اس کی شرح کرتے ہوئے ایک عالم نے لکھا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ میں نبی ہوں تو یہ نبوت ہے, میں رسول ہوں تو یہ رسالت. یہاں تک لکھا گیا ہے اس بات کو. تو اللہ فرما رہا ہے میں نے کوثر عطا کر دیا. افسری کی بات کیا ہے؟ افسر وہ جو مقابل آ گیا, افسر وہ ہوگا جو مقابل آ جائے گا اور جو ان کے ساتھ ہے وہ تو کوثر. اس کوثر کے ساتھ رہنا ہے اور اس کوثر کے
اصل میں ایک جملہ آپ کو جناب جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے کہ ان سے کسی نے یہ کہا کہ مولا فلاں شخص بہت اچھا ہے کہ مل جائے تو شکر کرتا ہے، نہ ملے تو صبر کرتا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں بڑی بات ہے کہ مل جائے شکر کرتا ہے، نہ ملے صبر کرتا ہے. مولا نے فرمایا کہ یہ تو جانور بھی کرتا ہے. اب اگر مجھے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ جانوروں کا عمل ہے، اور میں جب اس حوالے سے اپنے عمل کو دیکھتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے مل جائے تو میں اتراتا ہوں، نہ ملے تو شکوا کرتا ہوں. تو ہم تو جانوروں سے کرتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ جانور کرتے ہیں. سوال کرنے والے نے پوچھا مولا آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا مل جائے ایثار کر دیتے ہیں. فصل میں رب قربان ہم قربان کر دیتے ہیں، ایثار کر دیتے ہیں. یہ نعمتوں کے شکر کا اعلیٰ ترین طریقہ، نعمتوں کے شکر کا اعلیٰ ترین طریقہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا کرنا. قرآن مجید کے مفسرین کرام کوثر میں، لفظ کوثر میں قرآن کو بھی شامل کرتے ہیں. حضور کی نعمت ہے، اللہ کا ارشاد ہے، اللہ نے عطا فرمائی ہے. لیکن جو سب سے زیادہ بات جاتی ہے جس طرح، وہ جناب سیدہ کی طرف جاتی ہے. جناب سیدہ کوثر کے معنی جناب سیدہ. اللہ فرما رہا ہے ہم نے کوثر رکھا. یاد رکھیے گا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بیٹی کے لیے کھڑے ہی نہیں ہوتے، کیونکہ اگر وہ بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تو امت کے ہر بات پر واجب تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو. ہم مانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے ہمارے لیے، یہ سنت میں داخل نہیں ہے کہ ہم بیٹی کے لیے کھڑے ہوں گے. ہم جانتے ہیں، اس لیے کھڑے نہیں ہوتے. مانتے نہیں ہمارے سیدہ کو. جناب سیدہ کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں. زندگی عذاب بن جائے اگر آپ یہ مان لیں کہ وہ بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تو بڑے ہوئے بیٹی کے لیے سنت ہے. ہر مرتبہ کھڑے ہوئے، پورے قبضے کھڑے ہوئے، اور اپنی چادر کو اتار جو بھی چیز آپ کے کاندھے پر ہے، بڑی چیز ہے، اس کو اتاریے، اسے بچھائیے اور بیٹی سے کہیے جو میری جگہ بیٹھے کر کے دیکھیے، ایک دن کر کے دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ یہ بیٹی کی تعلیم نہیں، یہ کوثر کی تعلیم ہے. یہ بیٹی کی تعلیم نہیں ہے، یہ جناب سیدہ کی تعلیم ہے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے نوازوں سے محبت کرتے ہیں اور جس درجے کی محبت کرتے ہیں وہ ہر معنی پر واجب نہیں ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام سے محبت واجب ہے. واجب نوازے سے محبت نہیں ہے. جناب امام حسین علیہ السلام سے محبت واجب ہے، ان کا ادب واجب ہے. جناب سیدہ سے محبت واجب ہے، اور صرف محبت نہیں واجب، ادب واجب ہے. اگر کچھ مقام تھا کہ آپ یہ سن کر غلط کریں کہ میری اوقات کیا ہے، اگر میں کھڑا ہو گیا تو بھی میری اوقات کیا ہے، میں کچھ بھی کر لوں میری اوقات کیا ہے. ان کے لیے تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی ہوئی. یہ سوچ کر ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے اور دیکھیے آپ کو کچھ بھی سمجھ آئے گا کہ کیسے ادب کرنا ہے. ادب کی ساری مناظر جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے. جناب سیدہ کے قدموں سے پہلے کیسے ختم ہو جائیں گے. تو وہ ادب کا مقام ہے، وہ محبت کا مقام ہے، وہ توقیر کا مقام ہے، وہ مبرکت کا مقام ہے.
محبت کو دو لفظوں میں اگر ہم کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ محبت باادب ہوتی ہے، اور محبت ہوتی ہی وہ ہے جو ادب کے ساتھ ہوتی ہے، عام زندگی میں بھی اور ویسے بھی۔ جس محبت میں ادب نہیں ہوتا وہ محبت ہی نہیں ہوتی۔ تو جناب سیدہ کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ارشاد فرمایا کہ جس نے اسے دکھ لیا فرمایا اس نے مجھے دکھ لیا، جس نے اسے دکھی کیا اس نے مجھے دکھی کیا۔ تو تمام یہ شائبہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی عمل ایسا سرزد ہونے کا احتمال ہو کہ جناب سیدہ کو پسند نہ آئے۔ ہمارے اعمال انہیں پسند نہیں آئیں گے، ہمارے اعمال اس معیار کے نہیں ہیں، لیکن نہ پسند نہ آئے، بس اتنی کی کوشش ہونی چاہیے۔ جناب سیدہ کا وہ مقام ہے، امام حسین علیہ السلام اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا وہ مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، صرف ارشاد نہیں فرمایا، عمل کر کے دکھایا، ایک بار نہیں بار بار کر کے دکھایا، کہیں دور نہ جائے دنیا سے، کہیں کوئی یہ دلیل نہ دے دے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ بہت بڑی گرفت ہے، یہ بہت بڑا اعلان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلسل عمل کر کے دکھانا۔ یہ ان بزرگ ہستیوں کے خلاف سوچنے والوں کے لیے بہت بڑی گرفت ہے۔ انہوں نے اتنی بار کر کے دکھایا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے علم میں نہیں تھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دیکھا نہیں تھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سنا نہیں تھا۔ تو ان کا ادب اور احترام اس مقام پر ہے کہ جس نے اس ادب اور محبت کے مقام میں کمی کی وہ ختم ہو گیا۔ اور ایک بات اور کہوں، مختصر سی بات ہے کہ جس نے اس طرح کی کمی کرنے کی کوشش کی اس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے قدم آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ ختم ہو گئے ہمارے کون سے اعمال، کون سا ایمان، سب کچھ ختم، کچھ باقی نہیں ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام کربلا میں موجود ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، بتا رہے ہیں، جتا رہے ہیں، جانتے ہو کون ہوں، جانتے ہو کون ہوں، جانتے ہو مجھے نمبر بٹھاتے تھے، دیکھا ہے نا، سنا ہے نا، میں وہی ہوں جس کے لیے یہ حکم دیا ہے، اور تم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو اور پھر میرے مقابل ہو، کہ مجھے شریک کر رہے ہو اس بنا پر کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ ایک تو یہ ہونا کہ کوئی ذاتی جرم ہو گیا ہو، فرمایا جرم نہیں ہے، بار بار مسلسل امام حسین علیہ السلام بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہ جو حجت انہوں نے تمام کر رہے ہیں وہ توبہ کے تمام راستے بند کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے کہ یہ کافر ہیں تو ان کا گناہ کم ہو جائے گا، جانتے نہیں ہے وفادار کون ہے، مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، کلمہ پڑھنے کے دعوے دار ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں، لیکن امام کے مقابل ہیں، امام کے مقابل ہیں تو باقی سب کچھ حقارت ہو گیا، ختم ہو گیا، کچھ باقی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے کہ جس نے کربلا میں ہر مقام پر یہ جتلایا ہے کہ یاد کرو کہ میں کون ہوں،
یاد کرو میرے والد گرامی کے مناقب کو، یاد کرو میری والدہ کے مناقب کو، یاد کرو میرے نانا کے مناقب کو، یاد کرو میرے نانا کے ارشادات کو، یاد کرو قرآن مجید کی آیات کو. اور اس کے بعد جنگ ہے. اس کے بعد جو جنگ ہے سو قرآن فرما رہا ہے جو مقابل میں آئے گا وہ ابتر ہے، جو مقابل میں آئے گا وہ ابتر ہے. ظاہری صورتحال جو کچھ بھی ہو، ظاہر میں اگر ہم دیکھیں تو شہدائے کربلا شہید کر دیے گئے تمام کے تمام، ان کے سروں کو میلوں پر اٹھا لیا گیا. بہت خوشیاں منائی ہیں فوج یزید نے اپنی اس شکست پر جو بظاہر پتہ ہے اباطن شکست ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ منزل کس نے حاصل کر لی، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مقصد کس کا پورا ہو گیا. یزید کا مقصد بیعت لینا تھا، کیا بیعت لے سکا تو مقصد تو پورا نہیں ہوا. امام کا مقصد دین کو بچانا تھا، بچا لیا کہ نہیں بچایا؟ بچا لیا. تو جس نے مقصد حاصل کر لیا وہ جیت گیا، اور جس کا مقصد ختم ہو گیا اور اس کا نام گاڑیوں میں شامل ہو گیا وہ اب تک ہوا کہ نہیں ہوا. سو قرآن مجید فرما رہا ہے کہ بے شک آپ کا دشمن اب تک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ تو گستاخ ہے ہی، وہ تو گستاخ ہے ہی، لیکن ان ذاتوں کا گستاخ بھی حضور کا دشمن ہے. ان ذاتوں کا دشمن بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے. اور یقیناً وہ ابتر افراد میں شامل ہے. کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ ہم اسے ابتر کی صورتحال سے باہر نکال سکیں. امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں آئے ہیں تو انہوں نے یہ ساری باتیں تو کی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو یزید نے ایک پروگرام بنایا تھا ابن سعد کے ساتھ ابن زیاد اور عمر بن سعد کے ساتھ مل کر کہ انہیں بے آب و گیا ویران علاقے میں ایسے علاقے میں شریک کر دیا جائے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. تو کائنات کو آج بھی پتہ ہے. ایک سوال عموماً کیا جاتا ہے کہ دوسری کربلا نہیں ہوئی. کربلا ایک ہی ہے، کائنات میں دوسری نہیں ہوئی. تو اس کا جواب ایک صاحب نے یہ بھی دیا ہے، بہت سے جواب آتے ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ کربلا کے لیے یزید ہونا ضروری نہیں ہے. یزید بہت حسین ایک ہی تھا. کربلا کے لیے حسین کی ضرورت ہے، وہ ایک ہی. یزید کا کردار مختلف شکلوں میں یزید بھی موجود ہے اور مولا کے ماننے والے بھی موجود ہیں. ایسی بات نہیں، مولا کے ماننے والے بھی موجود ہیں. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ کربلا میں پہنچنے کے بعد امام علی مقام نے ہر مقام پر جتلاتے رہے ہیں کہ میں کون ہوں اور تم کون ہو اور قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا رہے، ان کے ارشادات کیا رہے، ساری باتیں بتاتے رہے. اس کے باوجود وہ لوگ سامنے آئے کیوں؟ اس لیے کہ انہیں دنیا چاہیے تھی. انہیں اس بات کی توقع تھی کہ اگر ہم انہیں زیادہ نقصان پہنچائیں گے تو حکومت وقت ہمیں زیادہ نوازے گی. لہٰذا وہ امام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچانے پر لگے ہوئے. امام علی مقام اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں موجود ہے. اور وہ کون سی ذات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ذات ہے
اور اس کی نمائندگی کربلا میں نہیں. وہ کون سی بات ہے؟ ساری باتیں موجود ہیں. امام حسین علیہ السلام کے بذات ہی موجود ہے اور اپنے صاحبزادگان کے ساتھ موجود ہے. جناب علی مرتضیٰ کے اپنے صاحبزادگانوں میں خود امام حسین علیہ السلام بھی شامل ہیں اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ان کی نمائندگی ان کے دو صاحبزادوں نے کی ہے کربلا میں. ایک کا نام جناب قاسم ہے اور ایک کا نام جناب عبداللہ ہے. جناب قاسم کے بارے میں روایت تو یہی ہے کہ ان کو زیادہ نہیں ہے. جوتے کے قسمیں پورے طور پر بند نہیں ہے. گھوڑے کے رکابوں میں پورے طور پر پاؤں نہیں آتے، لیکن والے جذبۂ جہاد و جذبۂ شہادت، شوق شہادت اور جذبۂ جہاد کی جنگ میں گئے. مولا کی اجازت تھی، جنگ میں گئے. اس میں بہت سی روایتیں ہیں. ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولا نے اجازت دینے میں کچھ دیر لگائی تو انہوں نے یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر ارشاد فرمایا. پتہ نہیں مختلف قسم کی روایتیں ہیں. ان روایتوں کا میں سے بہت سی ایسی ہیں جو ہم مانتے ہیں، بہت سی ایسی ہیں جو ہم نہیں مانتے. تو وہ تمام روایتیں اپنی جگہ ہیں. یاد رکھیے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مولا کا کون سا شہید کیسے شہید کیا گیا، اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق تو اس سے پڑتا ہے کہ مولا نے جنگ کیوں کی. فرق اس سے پڑتا ہے کہ ان کا کون کون ساتھی شہید کر دیا گیا، کیوں شہید کر دیا گیا، کیسے شہید کر دیا گیا، اس سے فرق نہیں پڑتا. جناب قاسم علیہ السلام مولا سے اجازت لے کر گئے ہیں اور وہاں انہوں نے اس حالت میں، جبکہ میں نے آپ سے کہا کہ عمر میں چھوٹے ہیں اور ظاہر جب آدمی عمر میں چھوٹا ہے تو ہوتا ہے تو اس کی قوت میں وہ توانائی نہیں ہوتی. بتا بھی آوازوں سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ امام زادے ہیں. امام حسین علیہ السلام جناب عباس کی پرورش میں پلے ہیں، جنگ کے لیے نکلے ہیں اور 30 کے قریب افراد کو جہنم حاصل کیا اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے. امام حسن علیہ السلام کے دوسرے صحابہ جن کی روایت ہم بہت کم پڑھتے ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے. کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر آ گئے اور لوگ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر رہے ہیں، اس وقت جناب امام حسین کی محبت میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا 10 سالہ بیٹا بھاگتا ہوا جاتا ہے پیدل، اپنے چچا کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. نہتا ہے، ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، نیزا نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے گیا ہے. امام حسین نے اپنی میں اپنے حوالے سے بات کرتا ہوں جتنی میری عقل تھی کہ جیسے وہ بھی ان پر قربان ہونے گیا ہے. ایک حوالہ ہے اپنی دانش میں انہیں بچانے گئے ہیں اور جب وار ہوا ہے تو کوئی چیز نہیں ہے انہیں وار روکنے کے لیے، ہاتھوں سے وار ہوتا ہے، ہاتھوں سے وار ہوتا ہے. شمشیر کا تو ہاتھ اڑ گئے. امام علی مقام نے فرمایا بیٹا چلے گا، فرمایا نہیں چلے گا، نہیں جاؤں گا. اور پھر وہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے کے آخری شریف امام حسن علیہ السلام کی نمائندگی کربلا مولا میں اس طرح ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں
ان کے معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عظمتوں سے آگہی کا گمان بخشے۔ اے اللہ، کوئی بات کسی طرح کی غلط ہو گئی ہو تو معاف فرما دے۔ رب معبود، ہماری زبانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے ذکر سے معطر رکھ، ہمارے قلوب کو ان کی یادوں سے آباد رکھ، ہمارے اذہان کو ان کی یادوں سے روشن رکھ۔ رب معبود، ہمارے ہر طرح کے مسائل حل فرما دے، غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد